الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال الله عز اسمه في كتابه العزيز: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جن کو علم کے اندر گہرائی عطا فرمایا ہے، جو راسخین فی العلم ہیں، آپ یقین جانیے وہ رات سو نہیں رہے ہیں بلکہ رو کر گزار رہے ہیں. مجھے کہنے دیجیے، آج ہم کو کھل کر کہنے دیجیے کہ اللہ نے جن کو علم دیا ہے، جن کو بصارت، دور اندیشی، جن کو اللہ کی معرفت نصیب ہے، اللہ کا نور نصیب ہے، جو تقوی سے مزین ہے، آپ یقین جانیے کہ حالات کے پیش نظر وہ راتوں میں سو نہیں رہے. تو ایک طرف تو ان کا عمل ہے اور ایک طرف ہمارا عمل ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، مقدس ایام گزر چکے. قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وہ میرا پاک رب یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو، یعنی ایمان والو جو مجھے مانتے ہو، میری اطاعت، میرے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم رمضان کے یہ جو مقدس ایام جو ہمارے طرف سے فرض روزے تھے، ایک مہینہ تم نے مکمل کر لیا، تو پھر گنتی کے بعد یعنی 29 یا 30 پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اس کو شمار کر لیا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کا نام بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں. کیوں اللہ کا نام لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، عبادت کرنے کا جو جذبہ عطا فرمایا، یہ بس اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. اس بنیاد پر کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے تم عیدگاہ کی طرف جاؤ اور اس طریقے سے تمہارا عمل ہوگا تو تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. اس کے بعد ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے پیغمبر، یہ لوگ اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ قریب ہے یا دور چلا گیا، یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، تو آپ بتا دیجئے کہ اللہ بالکل قریب ہے. ایسا نہیں کہ رمضان رخصت ہوا تو نعوذ باللہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی رحمت یہ دور چلی گئی. نہیں، یہ بالکل شہ رگ سے ایک دم قریب ہے. تو میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ایسا نہیں کہ آپ رمضان میں عبادت کر رہے تھے، رمضان گزر گیا تو عبادت چھوڑ دیجئے، نمازیں چھوڑ دیجئے. نہیں، جو اللہ رمضان میں قریب تھا، جس کی رحمتیں ایک دم قریب مجھ سے تھی، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ اللہ کی خاص عنایات پوری زندگی. رمضان غیر رمضان سب برابر ہے. آپ اللہ کو پکاریے، اللہ تعالیٰ بے شک حاضر ہے، ناظر ہے، وہ ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو اللہ کے خاص بندے ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی. اس آیت کو آپ پڑھیں گے تو کلیجے منہ کو آتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.
1450 साल पीछे चले जाइए, जब कुरान का नुज़ूल हो रहा था उस वक्त सहाबा किराम के पास कुछ भी नहीं था, न खाने के लिए खाना, न पहनने के लिए कपड़ा, न बेहतरीन घर था, न सवारियां थी। दिनों के अंदर लड़ते थे दुश्मनों से, भूखे प्यासे, और रात में उनका अमल किया था ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ। ये कुरान में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा, कुरान ने उसको बयान किया है कि दिन के अंदर उनका अमल ये था कि वो भूखे प्यासे एलाए कलिमतुल्लाह के लिए कैसे अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, और रात में जब वो सोने जाया करते थे तो अपने रब को याद करके गिड़गिड़ाया करते थे, गोया उनकी पीठ उनका जिस्म बिस्तरों से बेवफा हो गया था। जैसे आज रमजान गुजर गया, हम मस्जिदों से बेवफा हो जाएंगे, कुरान की तिलावत से दूर हो जाएंगे, अल्लाह ताला की इताअत, रसूल की इताअत से दूर हो जाएंगे। लेकिन उनका अमल ये था कि कुछ भी नेमतें ज़ाहिरन वाफिर मिक़दार में मुयस्सर नहीं थी, लेकिन रातों के अंदर वो जब रोया करते थे तो आसमान के पर्दे और अल्लाह के पर्दे हट जाया करते थे। कुरान ने बयान किया, उस रब ने बयान किया। तो एक पैगाम तो ये है कि जो अल्लाह रमजान के अंदर, वो अल्लाह हमेशा है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा कि हालात के पेश नजर नाफरमानी छोड़िए, खुदा के वास्ते छोड़िए। हालात क्या हैं? आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तरह तरह की नेमतों के साथ अपनी आंखें, अपने कलेजे ठंडा कर रहे हैं, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए तकरीबन 250 दिन से जिस मुल्क के ऊपर बमबारी, वहां क्या मंजर हो गया। किसी शायर ने एक पैगाम भेजा है, और मैं किस दर्द के साथ कहां से वो जुबान लाऊं और कहां से वो आंख लाऊं। अगर आपके हर तरफ खून ही खून हो तो आपका क्या तसव्वुर होगा। जहां मासूम बच्चे दाने के लिए तड़प रहे हो, उनके पास दाना ना हो, वो घास खाने पर मजबूर हो जाए, आपका क्या तस्वीर होगा। किसी शायर ने कहा कि तुम अच्छी तरीके से ईद मना लो, तुम पानी से वजू कर लेना, हम खून से वजू कर लेंगे। तुम अपने बच्चों के साथ खुशियां मना लेना, हम अपने जनाजे के साथ खुशियां मना लेंगे। तो सही बात यही है कि इस वक्त जो अल्लाह वाले हैं, रातों की उनकी नींद उड़ चुकी है, वो उम्मत के लिए तड़प रहे हैं। और हमारा आलम यह है कि मुझे माफ कीजिएगा, रातों के अंदर नौजवानों का बड़ा हिस्सा मोबाइलों पर गुजर रहा है। क्या आप भी हम नहीं जागेंगे? क्या आप भी हम नहीं जागेंगे? सोते हुए रहेंगे, अल्लाह की नाफरमानियां करते रहेंगे? नहीं, ये बदलने का समय है। याद रखिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, ये अपने आप को बदलने का वक्त है। खुदारा नाफरमानियों से आज इस ईदगाह के अंदर तौबा कर लीजिए कि हम इसके वास्ते नाफरमानी नहीं करेंगे। नौजवानों से खुसूसन मैं कहता हूँ कि नाफरमानी की कई एक शक्लें हैं। एक पैगाम मैं नौजवानों से कहूँगा कि आप कभी जिंदगी में, कभी लाइफ में, मौत तक ये मत कहिएगा कि मेरे वालिदैन ने मुझे कुछ नहीं किया है। ये बहुत बड़ी नाफरमानी है। कुरान ने मना किया है, उस रब ने मना किया है, वला तकुल लहुमा, अपने वालिदैन से उफ तक मत कहना। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है तो हिसाब उनसे होगा, आपसे नहीं होगा। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ और एक पैगाम लास्ट में मैं आपको दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जलीलुल कद्र पैगंबर, कहत साली, जबरदस्त किस्म की कहत साली, वो या आसमान से आग की बारिश हो रही थी। इस कदर तमाज़त धूप कि बेचैन जानवर, इंसान सब के सब एक मैदान के अंदर जमा हुए और लोगों ने कहा, बनी इसराइल ने कहा कि पैगंबर आप कलीमुल्लाह हैं, आप दुआ कीजिए बारिश हो जाए। तो उधर से वही आती है कि ऐ मूसा, कुछ लोगों को लेकर जाओ, थोड़ा पहाड़ के पीछे जाकर देखो, एक मंजर है, एक नौजवान है, उस नौजवान से कहो कि बारिश के लिए दुआ कर दे, तो बारिश हो जाएगी। खैर, वक्त के पैगंबर समझाने के लिए
समझाने के लिए कि माँ बाप का मकाम क्या है, हम क्यों इसे भूल बैठे हैं। वहां कुछ लोग जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा इंसान सोया हुआ है, उसकी शक्ल जो है ना बदल चुकी है। वो नाफरमानी किया था इस उम्मत से पहले। सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की खुसूसियत है कि अल्लाह इनको ऐसा अजाब के अंदर मुब्तला नहीं करेगा जो अजाबात पहले आया करते थे, यानी शक्लों का बदल देना, इंसान से खिंजीर हो जाना। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया है। इज्तिमाई तौर पर हलाक हो जाना, आसमान से पत्थरों की बारिश इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के नबी ने दुआ करके अपनी उम्मत से दूर कर दिया है। तो उन्होंने देखा कि एक इंसान है जिसकी शक्ल बदली हुई है, ऐसी शक्ल जिसका नाम लेना मैं गवारा नहीं करता हूँ, गोया वो अल्लाह के अजाब का शिकार है। लेकिन एक नौजवान उनकी खिदमत कर रहा है। वो नौजवान जानते हैं कौन? उस बाप का लड़का। बाप नाफरमानी किया, अल्लाह का अजाब का शिकार हो गया, लेकिन उस हालत के अंदर वो मुती और फरमाबरदार लड़का अपने वालिद को नहीं छोड़ा, बल्कि बस्ती से, गांव से अपने वालिद को लिया और चट्टान के साए में जाकर उनकी खिदमत कर रहा है। क्यों? नौजवानों, उस रब का हुक्म है कि तुम्हारे वालिदैन चाहे जिस दर्जे के हों, तुम्हारे ऊपर उनकी खिदमत फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। वला तकुल लहुमा उफ, उफ तक मत कहिएगा। बहुत सारे हमारे नौजवान कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। अरे उस बाप ने क्या नहीं किया, उस माँ ने क्या नहीं किया। कितनी रातें हमारी और आपकी वजह से वो माँ 8 महीना के बाद सोई नहीं होगी। आपने उस दर्द को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं समझ रहे हैं? एहसास कीजिए, आप भी बाप बनेंगे। एहसास कीजिए, जब एहसास पैदा हो जाएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं कि माँ बाप ने कुछ किया, नाइंसाफी भी किया, लेकिन मसले का हल यो नहीं कि उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया तो मैं जुल्म करूंगा। नहीं, आप अच्छा कीजिए, अल्लाह ताला आपको भी नवाजेगा, अल्लाह ताला आपकी नस्ल को भी नवाजेगा। चुनांचे ये लोग जाकर कहते हैं, माजरा पूछते हैं, बताया गया फिर दरखास्त के तुम्हारा मकाम अल्लाह ताला के पास बहुत बुलंद है, तुम बारिश के लिए दुआ कर दो। वो नौजवान कहता है जब ऐसी बात है, पूरी उम्मत परेशान हाल है, तो वो भी हाथ उठा दिया। उधर हाथ उठाना था, पूरे मैदान के अंदर हर तरफ बारिश ही बारिश। तो ये मकाम कहां से मिला? ये मकाम, ये रुतबा, ये दर्जा माँ बाप की खिदमत की वजह से उस नौजवान को मैसर हुआ। सही बात यह है कि उसी जज्बे के साथ आज अगर हम करते हैं तो वही अल्लाह है, सब कुछ वही है, हमें छोड़ेगा नहीं, हमें नवाजेगा। लिहाजा मैं आपसे, अपने नौजवानों की तरफ से मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी आप नाइंसाफ़ी, वालिदैन के साथ जुल्म मत कीजिएगा। और मैं वालिदैन को कहूँगा कि नस्ल आपकी है, बच्चे आपके हैं, आपने जवानियां इनके पीछे खत्म कर दी कि बुढ़ापे में आप नाशुक्री करते हैं। शादी के बाद हमारा पूरा ताना बाना, पूरा सिस्टम, पूरा देवराज जहन्नम का एक कदा बना हुआ है, सुकून नहीं है। जाहिर आसमान से आकर कोई सुकून हमारे घरों में पैदा नहीं कर सकता है। आप अगर खड़े हो जाएंगे, आज से तौबा कर देंगे, कुछ चीजों को भुलाकर, कुछ चीजों को बर्दाश्त करते हुए अगर आप चाहेंगे कि मैं अपने घरों के अंदर सुकून पैदा करूं तो यकीनन सुकून पैदा हो जाएगा। लेकिन नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं होगा, लिख कर रख लीजिए। दूसरा कोई आएगा शैतान की जुबान बनकर, चाहे वो अपनों में से हो चाहे गैरों में से हो, शैतान की निगाह बनकर, शैतान की फिक्र बनकर वो आपके घरों के अंदर आग लगाएगा। मोहब्बत का गुलदस्ता आपके घरों के अंदर नहीं देगा। लिहाजा मोहब्बत का गुलदस्ता, प्यार और उनसियत का गहवारा बनाना है तो उसके लिए आपको बेदार होना पड़ेगा। आज ईद मनाइए, खुशियां मनाइए, हालात के पेश नजर कोई मना नहीं करता है, लेकिन अगर कहीं कुछ हो गया है तो आज ही तौबा करके मिलिए। मैं नौजवानों से कहता हूं कि बाप से बात नहीं करते हो, तौबा कीजिए। ये जवानी नाफरमानी में गुजर रही है, जाइए वालिदैन के पास, कहिए कि इससे पहले जो कुछ हुआ है
میری والدہ، میری ماں، میرے والد مجھے معاف کر دیجئے، اور میری کمائی کا یہ حصہ ہے میں آپ کو دیتا ہوں، اور ہمیشہ کے لیے کچھ پرسنٹیج اپنے والدین کے لیے نکال دیجئے، بہنوں کے لیے نکال دیجئے۔ کیا لگتا ہے؟ تحادو تحابو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے کہ ہدیہ ایک دوسرے کو دو، اس سے محبتیں پیدا ہو۔ کون کہتا ہے کہ آپ بیوی کی بات مت مانیے؟ میں کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کی بات مانیے، لیکن بیوی کی غلامی مت کیجیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بیوی کی اطاعت مت کیجیے، بیوی کو خدا کا درجہ مت دیجیے، اس کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھیے، ورنہ آپ کو پتہ نہیں ہے شیطان سب سے زیادہ آپ کی بیوی کی شکل میں، آپ کی بیوی کی شکل میں آ کر وہ اللہ کی نافرمانی کرائے گا، آپ سمجھ نہیں پائیں گے، آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ بیوی کی بات مانیے، وہ گاڑی کی پہلی چاک ہے، پہلی چکا ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے، لیکن اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی کرنی ہے، نہ یہ کہ بیوی کی غلامی کرنی ہے۔ ایک درجہ ہے اس میں، ایک مقام ہے، اس مقام پر اس کو رکھیے۔ یہ منافقین کا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جو منافق وہ اپنی بیویوں کی غلامی کیا کرتے تھے، جو مومن تھے وہ ایک مقام پر رکھے ہوئے تھے، جب اللہ کا، اللہ کے رسول کا وقت آ جاتا تو اپنی بیویوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کی اطاعت ہے، یہ بھائیوں کا حق ہے، لہذا میں بھائیوں کا حق ادا کروں گا، یہاں پر تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ لیکن آج ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے، کانوں کے اندر روئی ڈال کر، اپنے دل کو پتھر بنا کر بیویوں کی غلامی کر رہے ہیں، بیویوں کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہماری بیوی جو کچھ کہہ دے بس یہ من جانب اللہ ہے، چاہے اس کے پیچھے کتنا ہو بڑا نقصان کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ جہنم کا بنا ہوا ہے۔ تو آپ کوشش کر لیجئے، نہیں ہے تو میرا نمبر رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے، اسی کے آپ مکلف ہیں۔ ایک پرندہ جو ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت، اڑنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ حلال طریقے سے اللہ دیتا ہے تو جمع کیجئے، حرام مت کمائیے گا، کبھی زندگی میں حرام مت کمائیے گا، حرام کی طرف توجہ بھی مت دیجیے گا، کوشش بھی مت کیجیے گا، ورنہ اس کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرندہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت، اڑنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، گھونسلہ بنا کر، گھر بنا کر کوئی پرندہ نہیں دیتا ہے۔ آپ مکلف ہیں، آپ والدین ہیں، اپنی بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، مال جمع کر کے غلط صحیح ہر طریقے سے اس کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز علی رحمہ، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر ہے کہ عید کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ جیسے ہم نئے کپڑے پہن کر آئے، اپنی اولاد کے لیے طرح طرح کی نعمتیں گھر کے اندر رکھ کر آئے، بڑے پیسے والے، بڑے مالدار، عید کا دن جب عید کی نماز پڑھ کر آتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی معصوم بچیاں اپنے منہ پر کپڑا، دوپٹہ، دستی باندھی ہوئی ہے۔ باپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ ابو جان گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، ہم نے پیاز کھایا اور پیاز کی بدبو سے بچنے کے لیے میں نے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ یہ جانتے ہو آپ عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ ان کی ہسٹری آپ کو پتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو ان کی بیوی ہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، دولت خزانہ اس قدر، لیکن نہیں، جب مسلمانوں کے امیر بنائے گئے تو تمام کی تمام چیزیں بیت المال غریبوں کے لیے وقف کر دیا انہوں نے۔ اور وہی روش، وہی طریقہ جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خلفائے راشدین کا جو طرز تھا، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ تھا، اپنے لیے جینے کا تصور نہیں تھا، غریب بھائیوں کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جینے کا جو ان کا تصور تھا، اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کی خواہشات کو وقف کر دیا تھا۔ آج بتائیے، آج ایسا دن ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ کبھی جیتے جی میں حرام کی طرف، نافرمانی کی طرف، انکم کا وہ حصہ جو سود کی شکل میں ہے، کبھی اس کی طرف نظر نہیں ڈالیں گے۔
کیوں دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں، نوجوان اپنی کمائی کا کچھ حصہ والدین کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مختص کرے، اور والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اولاد کے ساتھ نافرمانی مت کیجیے، شادی بیاہ پر ان کی خوشی کو شامل رکھیے۔ اور ایک تیسری چیز جو اصل مجھ کو بتانا ہے وہ خطبہ کے بعد بتاؤں گا، کوئی آپ جائیں نہ، آپ میں سے کوئی انسان نہ جائے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ تیار ہیں تو قربانی سے ہم یہی کہیں گے۔ میں 10 سال بنگلور میں تھا، وہاں کا سسٹم مجھے بہت اچھا لگا، واقعی ان کے دلوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ ایک وقت رہے گا ہم نماز پڑھیں گے، عربی خطبہ، اور خطبے کے بعد 10-15 منٹ تاکہ پورا مجمع بیٹھے، ایک پیغام، یہ عید بقرعید ہے کیا، یہ ایک پیغام ہے۔ تقریر تو مسجد میں ہوگی، میں بھی کوشش کرتا ہوں اپنے ذمہ داروں سے بات کر کے، یہ ہمارا راستہ ہے، جب تک میں ریٹائر نہیں ہوں گا اسی راستے سے جاؤں گا، لیکن تبدیلی کا وقت ہے تو میں سوچتا ہوں کہ جمعہ کے دن میں وقت نکالوں آپ کے ڈمرہ کے لیے۔ میں نوجوانوں کی ایک کمیٹی بناؤں گا اور ہر محلے سے ایک نوجوان کو کھڑا کروں گا، ایک ذمہ دار کو کھڑا کروں گا، اور ان کے ماتحت بھی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ برائیاں کیوں نہیں ختم ہوگی؟ خدا کی قسم میں ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ جس دن آپ کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہمارے بڑے پیسے والے جو ہمارے ذمہ دار ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے، 1 مہینے کے اندر ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہونی چالو ہو جائیں گی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ایمان نہیں ہے؟ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے؟ آپ کے پاس غیرت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، بس ایک شکل بنا کر ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ ایک پیغام میں خطبے کے بعد دوں گا جو تعلیم کے تعلق سے ہوگا اور اونٹ کے تعلق سے ہوگا، اور قربانی میں انشاءاللہ پہلے نماز ہوگی، کوئی تقریر نہیں ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد 15 منٹ آپ کی بشاشت سے، ہماری یہ خواہش نہیں رہے گی، آپ جتنا کہیں گے 1-2 پیغام، اور اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے ہم جمعہ کا دن سسٹم بنائیں گے انشاءاللہ، اور ایک صحیح طریقے سے، صحیح نہج سے، جو دشمن ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی دشمنی ہے، دین کی دشمنی، اپنے خالق کی دشمنی ہے، وہ زمینی سطح پر اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم جانوروں کے طریقے سے زندگی گزاریں۔ یہ کہاں کی انسانیت، یہ کہاں کی شرافت؟ کچھ نہیں، ختم کیجئے، وقت ہونے جا رہا ہے، اس پیغام کو یاد رکھیے، اور خطبے کے بعد صرف 2-4 منٹ دیجیے گا، میں 1-2 پیغام آپ کو دوں گا۔ بیٹھے بیٹھے نماز کی ترکیب، نماز کی ترتیب، نماز کا جو طریقہ ہے، ورنہ عام طور پر نیت کے بعد کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، نماز کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، کتنی؟ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی پڑھتا ہوں، پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبے کے شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہماری نیت ہوگی۔ اگر نہیں آتا ہے منہ سے کہنے تو جو امام صاحب کی نیت ہو ہماری نیت ہے۔ پہلی تکبیر آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر باندھ لیں گے، ٹھیک، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا جو نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ امام صاحب اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے، دوبارہ پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کانوں تک لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ میں اٹھا کر باندھ دیں گے۔ پھر امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے امام صاحب قرات کریں گے، قرات کے بعد جب ان کی تلاوت مکمل ہو جائے گی تو اللہ اکبر کان تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر دوبارہ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ ہاتھ کان تک نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد سے سلام کے بعد خطبہ کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے ایک پیغام، اس کے بعد دعا، اس کے بعد سے